السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تعالی آج کی بات میں حضرت لقمان علیہ السلام کا ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے اندر حضرت لقمان کے نام سے ایک سورت بھی ہے، سورۃ اللقمان کہہ کے، اور خاص کر کے آپ کی جو نصیحتیں ہیں اپنے لڑکے کے لیے بڑی قابل تعریف ہے۔ وہ رکوع بڑا پیارا ہے، کوشش کرنا اس رکوع کو روزانہ پڑھتے رہنا، اس لیے بڑی پیاری اچھی نصیحتیں کی آپ اپنے لڑکے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ بے شک ہم نے لقمان کو حکمت بخشی ہے۔ یہ بات ذکر کی ہے کہ لقمان وصیت، لقمان یہودیوں میں مشہور تھے، یعنی یہودیوں کے اندر لقمان علیہ السلام کی وصیتیں بہت مشہور تھی، اور اہل عرب میں بھی ان کی حکمتوں سے متاثر تھے، عربی لوگ بھی ان کی حکمتوں کی باتوں سے بہت متاثر تھے۔ اس لیے جب بھی کسی حکمت کی کہاوت بیان کرتے ہیں تو اس میں حضرت لقمان کا نام لیتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے متعلق بیان فرمایا ہے۔ اور یہ بھی بات ہے کہ لقمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے آپ جو ہے فتوے دیا کرتے تھے، اور کافی علم و حکمت اللہ نے ان کو عطا کی تھی حضرت لقمان علیہ السلام کو۔ جمہور کے نزدیک حضرت لقمان طب اور حقیقی علم و حکمت کے حکیم تھے، یعنی تمام ائمہ کے پاس ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نبی نہیں تھے، بلکہ آپ جو ہے طب اور حقیقی علم اور حکمت کے حکیم تھے۔ آپ بنی اسرائیل میں نہایت نیک انسان مشہور تھے، اور اللہ کی مخلوق کو وعظ اور نصیحت اور حکمت بری باتیں سناتے تھے، لیکن یہ معلوم نہیں کہ بنی اسرائیل کے کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہے کہ جو ہے کیا بولتے ہیں، آپ کے اقوال اتنے زرین اقوال ہیں، مگر ان میں سے 6 اقوال بڑے قابل تعریف ہے، یاد رکھنے کے ہے، ذہن نشین کر لینے کے ہے، اور ان کا بار بار اعادہ کرنا ہے۔ حضرت لقمان نے فرمایا، میں جو ہے 6 باتوں کی نصیحت کرتا ہوں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ نماز میں قلب کی حفاظت کرنا۔ نماز کے اندر دل ہے ادھر ادھر بھاگتا، دل کی حفاظت کرنا نماز کے اندر، نماز میں قلب کی حفاظت کرنا۔ نمبر 2، طعام میں حلق کی حفاظت کرنا، کھانے پینے میں حلق کی حفاظت کرنا، کھانے پینے میں بہت پرٹیکولر رہنا، حلق کی حفاظت کرنا ہے، جو ہے ڈال لیے نہیں کرنا ہے، حلق کی حفاظت کرنا۔ نمبر 3، غیر کے گھر میں ہو تو آنکھوں کو بچا کے رکھو، کسی کے گھر میں گئے نظریں ادھر ادھر مت دوڑاؤ، نظریں ادھر ادھر مت دوڑاؤ، وہاں سے کون دکھتے یہاں سے کون دکھتے۔ غیر کے گھر میں گئے تو آنکھوں کی حفاظت کرو، نماز میں دل کی حفاظت کرو، کھانے میں حلق کی حفاظت کرو، اور کسی کے پاس گئے تو آنکھوں کو بچاؤ، آنکھوں کی حفاظت۔ نمبر 4، لوگوں کے درمیان ہو تو زبان کو محفوظ رکھو۔ عموماً ہوتا ایسا ہے، جب انسان 4 لوگوں میں ہوتا ہے تو چر 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 کرنا چاہتا ہے، انہیں بولتا ہے میں کچھ نہ کچھ بولوں گا، نہیں بولوں گا تو لوگ میرے کو کیا سمجھیں گے، دیوانہ سمجھیں گے، لہذا کچھ نہ کچھ بولتا ہے، انسان بولتا ہے، زبان چلاتا ہے، اور اس زبان سے کئی گناہ ہو جاتے ہیں، کئی چیزیں غیر غلط چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو جب لوگوں میں ہے زبان کو قابو میں رکھنا ہے، 4تھی بات۔ اس کے بعد میں آپ 5ویں بات فرمائیں، 2 چیزوں کو یاد کرو۔ 5ویں بات یہ ہے، اللہ کو یاد کرو، موت کو یاد کرو۔ بڑی پیاری بات ہے، دیکھیے 2 چیزیں یاد رکھنے کی ہے، اللہ کو یاد کرو، موت کو یاد کرو، 5ویں اور 6ٹھی بات۔ اور 7ویں بات آپ فرما رہے ہیں، 2 چیزوں کو بھول جاؤ۔ اور کیا چیز ہے؟ کسی پر احسان کرے تو بھول جاؤ، اور جو کوئی تمہیں ایذا پہنچائے، تکلیف دے تو بھول جاؤ۔ بڑی پیاری نصیحتیں ہیں۔ احسان کرنے کے بعد بھول جانا، کسی کے سامنے بھی ذکر نہیں کرنا، میں نے ایسا کیا، میں نے ایسا کیا، اور کسی سے تکلیف ہے دل میں نہیں رکھنا، باکس نکال دینا، دل کو ٹریش کین نہیں بنانا، ان کے تعلق سے ان کے تعلق سے نگیٹیوٹی وہ تو رکھ لے کے بیٹھتے ہیں ہم، تو یہ دل ٹریش کین نہیں ہونا، یہ جو ہے یہ بالکل صاف ستھرا ہونا، تو پھر اللہ کا نور کا جو ہے کیا بولتے ہیں نزول قلب کے اوپر ہوتی ہے۔ ورنہ دل میں اتنا بغض، حسد، ان سے کینہ کپٹ ساری چیزیں رکھے تو پھر اللہ کا نور گندی جگہ نہیں آتا۔ تو بڑی پیاری نصیحتیں ہیں، بہت اچھی نصیحتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اس پر ہمیشہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔